اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدود دائرہ حضرت سید قطب الدین خوب میاں صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف ہے۔ یہ اپنی نہج میں ایک نرالی شان رکھتی کتاب ہے۔ آپ کو حقیقی مہدویہ عمل اگر معلوم کرنا ہے، دائروں کا عمل جو رہا کرتا تھا، تو یہ کتاب سے ہمیں بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے کہ صحیح فقرائے مہدویہ کی زندگی کس طرح سے تھی۔ ہمیں ایگزیکٹلی معلوم کرنا ہے کہ وہاں کے دن، وہاں کے رات کیسے تھے، نہ صرف بندگی زندگی کیسی تھی، ان کا لباس، ان کے شادی بیاہ، ان کی دعوتیں، ان کی تبلیغ، تو تمام کا تمام حضرت جو ہے عملی جو طرز رہا ہے صحابہ کا، تبع تابعین کا، بعد کے بزرگوں کا، جب تک کہ دائروں کی زندگی تھی، دائرے جو باڑ کے اندر جو زندگی گزارتے تھے، جہاں پہ پورے احکام شریعت کے ساتھ پابندی ہوتی تھی۔ مطلب اللہ جس طرح آپ چاہ رہا ہے، قرآن مجید، احادیث رسول میں اسلام کے حکم سے جو معلوم ہو رہا ہے کہ زندگی کس طرح گزارنا ہے، آپ کی صبح کیسی ہونا، شام کیسی ہونا، ترک کرنے کے معنی وہی ہے کہ آپ مکمل خدا کے غلام بن کے زندگی گزاریں، اپنے اختیار سے نہیں۔ اب ہم جو ہے، جو غیر تاریخی دنیا ہوتا ہے، وہ جو ہے اپنے اختیار سے زندگی گزارتا ہے، کسب کرتا ہے، کماتا ہے، کجاتا ہے اس حساب سے، لیکن تاریخی دنیا ہونے کے بعد انہیں پورا اختیار اللہ کے حوالے کر دیتا ہے۔ اب خدا جیسا چاہ رہا ہے، جس کے واسطے بندگی گزارنا ہے، وہ فقیر وہ زندگی گزارتا ہے۔ تو حقیقی مہدویہ عمل معلوم کرنے کے واسطے، جیسا کہ اپنے بڑے بزرگان جو کہتے آئے ہیں کہ مہدویت در کتاب، مہدوی در گور، مہدویاں خبر میں ہے اور مہدویت جو ہے کتاب میں ہے۔ تو اگر حقیقی معلوم کرنا ہے آپ کو مہدویت کیا ہے، تو تھوڑا بہت ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے۔ اس سے ہمیں ہرگز دیکھیے، ایک بات یاد رکھ لیجیے تمام جو سننے والے ہیں، اس سے آپ کو غلط فائدہ نہیں اٹھانا ہے دوسرے فقراؤں پہ تانازنی کرنے کے واسطے کہ دیکھو وہ عمل کیسا تھا، یہ عمل کیسا ہے۔ اب ہمارا کام ہے کہ اس سے میں کیا فائدہ اٹھا سکتا ہوں، میرے بزرگوں کا یہ عمل تھا، میں اس سے کیا فائدہ اٹھا سکتا ہوں، وہ ہمارا کام ہے۔ اس سے جو ہے ہم فائدہ اٹھائیں اللہ کے دیدار کو حاصل کرنے کے واسطے۔ حضرت خوب میاں صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے جو ہے ایک بہترین فقیر، ایک بہترین مرشد گزرے ہیں۔ حضرت سید سعد اللہ سیدنی صاحب اکیلوی رحمۃ اللہ علیہ، جو زبدۃ العرفان کے مصنف ہیں اور کئی کتابیں لکھے ہیں، جو حضرت محمد بن مرشد رحمۃ اللہ علیہ کے دادا ہوتے ہیں اور حضرت جلیل میاں صاحب کے پردادا ہوتے ہیں، ان کے خلیفے تھے حضرت خوب میاں صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ۔ تو آپ پالنپور سے ہجرت کر کے یہاں پہ آئے تھے۔ اس وقت پہ بھی دیکھیے 100 سال پہلے آپ پالنپور میں پرشین ٹیچر تھے۔ جاب آپ نے جب جاب سے آپ جو ہے کسب جب آپ نے چھوڑا تو ترک دنیا کر کے اپنے مرشد کے پاس یہاں پہ آ کے رہ گئے، چھوڑ دیے گھر کو، پھر واپس گھر کو نہیں گئے۔ کئی عرصہ پٹن میں بندگی میں شیخ خنمی رتن کے پاس بھی جائے، آپ جو ہے وہاں پہ جاروب کشی کیے ہیں، وہاں پہ رہے ہیں۔ ظہیر آباد میں بندے سید موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ جو اکیلوی خاندان کے جد اعلیٰ ہیں، ان کے پاس جا کے آپ کچھ عرصہ گزارے ہیں، اور منچی پہ جا کے بھی بندگی میں سید خاتم کار کے پاس 6 مہینے رہتے تھے مرمورے کھاتے ہوئے۔ اس طرح سے زندگی گزارے ہیں، اور اپنے والد کے پاس، اپنے مرشد کے پاس حضرت سید سعد اللہ سیدنی صاحب اکیلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس اچھا 10-15 سال آپ نے جو ہے فقیری کی ہے، وہیں پہ رہے۔ پھر مرشد کے انتقال کے بعد ان کے فرزند کا، ان کے جانشین کا بھی جلدی انتقال ہوا، تو آپ مرشد کے انتقال کے بعد یہاں سے پٹن چلے گئے تھے۔ تو حضرت محمد میاں مرشد رحمۃ اللہ علیہ کافی چھوٹے تھے، تو ان کی پرورش کے واسطے پھر خاندان والوں نے خوب میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو یہاں پہ بلوایا۔ تو خوب میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس وقت مسجد اکیلوی میں، جو حضرت محمد مرشد کی مسجد ہے، اس میں آپ 10-15 سال آپ کا وہاں پہ قیام رہا ہے۔ حضرت محمد مرشد کی آپ نے جو ہے بہترین طریقے سے پرورش کی، ان کو جب وہ پورے حد بلوغ کو پہنچے، ان کا نکاح کرایا، افعال ارشادی کی تمام اجازت دے کے، تب آپ یہاں سے جو ہے پھر واپس پٹن کو چلے گئے۔ ہجرت کر کے جو نکلے ہیں وہاں سے واپس جو ہے دوبارہ اپنے گھر کو نہیں گئے۔ تو بڑی خاص اور خصوصی حضرت کی یہ ہے کہ اس وقت کے پڑھے لکھے تھے، سائنس سے بھی واقف تھے، جیوگرافی سے واقف ہے، سوشل سے واقف ہے، اور آپ ان کی کتابیں دیکھیں گے تو ایک بہت اچھا پڑھا لکھا آدمی، سلجھاؤ آدمی، کہ عام آدمی کو بھی بڑی سے بڑی بات سمجھا دے سکتے ہیں۔ تو ان کے خصوصیات حضرت کی کتابوں کے، خاص طور پہ یہ فقیر اور یہ ہمارے جو ساتھی ہیں، یہ لوگ حضرت کے جو ہے فین ہیں، ہم لوگ حضرت کے فین ہیں۔ حضرت کے جو کتابت کا جو طریقہ ہے، جو طرز کا طریقہ ہے، بڑا آپ کو مزہ آتا ہے۔ تو اب یہ کتاب کی خاصیت یہی ہے، حدود دائرہ بتایا گیا، تو جتنے روایتیں دائرے کے اندر زندگی کی ملی ہیں، حضرت نے اس کو ٹائٹل وائز ڈیوائڈ کر کے آپ نے یہ کتاب مرتب کی ہے۔ حضرت کا دیباچہ پہلے میں جو ہے آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، ان کا فورورڈ ہے کتاب کے بارے میں، مختصر سا ہے، وہ پڑھ کے، اور اس کے اندر کیا کیا عنوانات ہیں، صرف عنوانات آج پڑھیں گے، کل سے باقاعدہ اللہ چاہا تو کتاب کا آغاز ہوگا۔ دیباچے میں حضرت کہہ رہے ہیں
حضرت لکھ رہے ہیں کہ آج سے 12 برس پہلے شرح عقیدہ سید خنمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھتے وقت، حضرت کی ایک کتاب ہے شرح عقیدہ شریفہ، عقیدہ شریفہ جو بندگی میں کتاب ہے، اس کے اوپر آپ نے شرح لکھی، تو اس میں انہوں نے جو پورے اصول ہے عقائد مہدویہ اس کی آپ نے اچھی شرح کر دی. اب عمل کے واسطے آپ نے یہ کتاب لکھی ہے. تو حضرت لکھ رہے ہیں کہ آج سے 12 برس پہلے شرح عقیدہ سید خنمی رضی اللہ عنہ لکھتے وقت خاکسار نے خیال کیا تھا کہ یہ شرح اپنے نہج پر لکھی جائے کہ پہلے فرمان مہدی اور فرمان کے نیچے صحابہ کا عمل، یوں عنوانات قائم کر کے ان کے تحت فرمان و عمل نمبر وار لکھتے چلے جانا. مگر خوف ہوا کہ اس ترتیب سے حجم بہت بڑھ جانے کے باعث چھپوانا بھی دشوار ہوگا. فقیروں کے ہاں پیسے کہاں، کتاب بہت ضخیم ہو جائے گی اگر میں اسی کتاب میں اگر عمل بھی لکھتا چلے جاؤں گا، اور طباعت کے لیے اتنی بڑی رقم دیتا بھی کون ہے. اس لیے شرح عقیدہ میں فرمانوں پر اکتفا کیا گیا. جو شرح عقیدہ شریفہ ہے اس میں صرف فرامین وغیرہ اصول جو عقائد ہیں اس پہ آپ نے اکتفا کیا. چونکہ بنظر تعمیل احکام کتاب شرح عقیدہ سید خنمیر نامکمل تھی، اس لیے اس کے تباہ ہو جانے کے بعد خاکسار نے حدود دائرہ مہدویہ لکھنا شروع کیا، جس میں بنسبت احکام کے اعمال صحابہ زیادہ صراحت سے بیان کیے گئے. اس میں آپ نے اعمال کو اچھے طریقے سے کھل کے آپ نے لکھا ہے. اگر شرح عقیدہ اور اس کے ساتھ یہ مہدوی کو چاہیے، دیکھیے دو کتابیں متہم ہیں، اگر شرح عقیدہ اور اس کے ساتھ حدود دائرہ جو کہ سوئے صحابہ کا آئین خانہ ہے پڑھی جائے تو مذہب مہدویہ کے احکام و آئین جو طریقہ ہے اور صحابہ کے اخلاق و عمل سے اچھی واقفیت ہو سکتی ہے. اگر یہ دو کتابیں پڑھ لیں، شرح عقیدہ شریفہ پڑھ لی جائے تو اصول سے آپ کو اچھی واقفیت ہو جائے گی. حدود دائرہ پڑھ لی جائے تو ہمارے پاس کے جو احکام تھے، جو آئین، جو طریقہ تھا صحابہ کے اخلاق تھے عمل سے، اس سے اچھی واقفیت ہو جاتی ہے. اور یہی مقصود ہے اس کتاب کی تحریر سے. اس کے علاوہ دوسری غرض یہ ہے کہ غیر مذاہب کے لوگ، یعنی جو غیر مذہبی لوگ ہیں، وہ بھی اس کتاب کو دیکھیں اور معلوم کرے کہ مذہب مہدویہ اپنے اندر کیا شان رکھتا ہے اور اس کے پیرووں یعنی فالوورز کے اخلاق و اعمال کس اعلیٰ پائے کے ہیں. تیسری غرض یہ ہے کہ بزرگوں کے کارنامے پڑھنے سے دل میں عظمت اور محبت پیدا ہوتی ہے، اور یہی عظمت و محبت حتی الامکان ان کا پیر بنانے کے لیے ابھارتی، ان کا پیرو بنانے کے لیے ابھارتی ہے، فالوور کرنے کے لیے. اور یہی پیروی فردن اصلاحی و ترقی ذات کا اور اجتماعی اصلاح و ترقی قوم کا پیش خیمہ ہے. بڑی خوشی کی بات یہ ہے، آگے حضرت لکھ رہے ہیں، اس وقت نواب بہادر جنگ صاحب جو ہے اس کتاب کو چھپوانا چاہتے تھے لیکن وہ ہوا نہیں اس وقت پہ. تو حضرت لکھ رہے ہیں بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ اس کتاب کو نواب بہادر یار جنگ زید اللہ ایمانہ بالعمل الصالح بڑے شوق سے اردو زبان میں چھپوا رہے ہیں، لیکن وہ اس وقت ہوا نہیں. شاید اسی وقت پہ بہادر جنگ صاحب کا جو ہے انتقال ہوا تھا. تو حضرت لکھ رہے ہیں کہ نواب بہادر یار جنگ زید اللہ ایمانہ بالعمل الصالح بڑے شوق سے اردو زبان میں چھپا رہے ہیں. قوم مہدویہ کو ان کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ یہ کتاب جو اپنی صفت میں اردو زبان میں پہلی ہے قوم کے سامنے پیش ہو رہی ہے. گر قبول افتد زہیز و شرف. تو اس وقت نواب بہادر جنگ رحمۃ اللہ علیہ اس کتاب کو چھپانا چاہ رہے تھے، لیکن غالباً اسی وقت پہ شاید نواب صاحب کا انتقال ہوا ہے، اسی واسطے کتاب چھپائی نہیں گئی. بعد میں یہ 1934 میں کتاب لکھی گئی. اس کتاب کو تقریباً پھر ایک 100 سال کے بعد وہ دوبارہ جو ہے چھپایا گیا. پہلی مرتبہ جو چھپایا گیا ہے کتاب کو غالباً 1980 میں پہلی مرتبہ اس کتاب کو چھپوایا گیا ہے. 1980 میں اس کتاب کو پہلی مرتبہ چھپوایا گیا تھا. 1990 سنہ طباعت اول ادارے تبلیغ مہدویہ سے 1990 میں پہلی بار کتاب یہ شائع ہوئی. یہ کتاب لکھی گئی تھی 1934 عیسوی میں. تو انشاءاللہ اللہ چاہا تو کل کی نشست سے دائرہ مہدویہ کے جو احکام ہے، جو عمل تھا دائرہ مہدویہ کے اندر، ان کو پڑھا جائے گا. ایک روایت کے ساتھ آج آغاز کر دیتا ہوں، صرف کہ دائرہ مہدویہ ہوتا کیا ہے صرف یہ بتانے کے واسطے. پہلے حضرت نے جو تعریف دائرہ لکھی ہے اس میں حدود دائرہ مہدویہ کے تحت لکھا ہے کہ گروہ مہدویہ میں دائرے کا کانٹوں کی زباڑ کو کہتے ہیں، جس میں مرشد میں فقرائے مہاجرین کے صرف فقراء رہتے تھے، مہاجرین کے حدود. اب حدود کیا ہے؟ یعنی شرائط و احکام دائرہ کی پابندی کے ساتھ رہتا ہے، جو کہ عین احکام و فرائض ولایت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل مطابق ہے. مرشد اپنے فقراؤں کے ساتھ اس دائرے میں رہتے ہیں.
شرائط اور احکام کے ساتھ اس دائرے میں، اس کو حدود کہتے ہیں، اس باؤنڈریز کے ساتھ آپ کو رہنا ہے جو عین احکام فرائض ولایت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہوتا ہے۔ بندگی ملک الہادات خلیفہ گروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بندگی شیخ قطبی ان کے خلیفے ہیں، سے کوئی شخص پوچھا کہ باڑ کیا ہے، کانٹوں کی جو باڑ ہوتی تھی وہ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ یہی کانٹوں کی باڑ، دائرہ کیا ہے؟ پھر پوچھا کہ اگر کوئی شخص دائرے کی باڑ میں مر جائے تو کیا مومن مرا؟ فرمایا بلکہ وہ مومن حقیقی مرا، وہ مومن حقیقی پکا جو ہے مومن مرا ہے، اللہ کی ذات جس کو حاصل ہوئی، جو دائرے کے اندر آ کر انتقال کر جاتا ہے۔ تو اللہ چاہا تو انشاءاللہ کل کی نشست سے باقاعدہ ٹاپک وائز الگ الگ ٹاپکس ہیں، اس کے اوپر پڑھا جائے گا اور ڈسکشن بھی کیا جائے گا، اور جیسا ممکن ہو دوسری کتابوں کے سے سہارا بھی لے جائیں گے تھوڑا اور ڈسکشن کرنے کے واسطے۔ الگ الگ عنوانات ہیں انشاءاللہ کل کی نشست سے پہلے جو ابواب ہیں، جو چیپٹرس ہیں، وہ آپ کے سامنے پڑھ کے سنائے جائیں گے۔ اس کے بعد پہلا باب جو دائرے کی تعریف کے اوپر ہے وہ پڑھا جائے گا، پھر اسی طرح الگ الگ ابواب اللہ چاہا تو تھوڑا تھوڑا انشاءاللہ پڑھیں گے۔